السلام علیکم۔ کیا آپ کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں یا سست محسوس کرتے ہیں؟ تو پھر یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عباس ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں، یعنی ڈپریشن۔ ڈپریشن دماغی معذوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ان کے 10% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے، یعنی ہر 10 میں سے ایک بندہ اس ذہنی اذیت کو فیس کر رہا ہے۔ اس اتنی زیادہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ اس کو نہ پہچاننا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اس کو پہچاننے کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا ہے، کیونکہ یہ ایک دماغی بیماری ہے، اس لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ڈپریشن پاگل پن نہیں ہے، یعنی ڈپریشن کا مریض پاگل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو غیر اہم اور مجرم محسوس کرنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ آپ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں یا کہ ڈپریشن کو فیل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو سست فیل کر رہا ہوتا ہے اور دماغی طور پر کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلینیکل ڈپریشن، یعنی یہ مریض ڈپریشن کا شکار ہے۔ جبکہ جو بندہ ڈپریشن فیل کر رہا ہو وہ وقتی طور پر اپسیٹ ہو سکتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ نارمل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ڈپریشن فیل کرنے والی حالت ہر بندے کو اکثر ہوتی رہتی ہے، اور یہ ڈپریشن کی بیماری بالکل نہیں ہے۔ اور اس کو بڑھانے والے فیکٹرز میں فیل ہونا، جاب کا چھن جانا، خواہ مخواہ کی بحث میں الجھنا، اور یہاں تک کہ بارش بھی ڈپریشن فیل کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی آنا لائٹر موڈ، تیری 2 ٹکیاں دی نوکری لئی میرا لاکھوں کا سامان جائے۔ اور بعض دفعہ تو کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی ڈپریس ہونے کی، اور اچانک سے ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے تو آپ ہیپی فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے کچھ وقت کی ڈپریشن میں۔ لیکن کلینیکل ڈپریشن بہت مختلف ہوتی ہے، جو کہ ایک بیماری ہے، اور یہ ایسے نہیں جائے گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ کم از کم 2 ہفتے تک رہتی ہے اور آپ کے ہر کام میں خلل ڈالتی ہے، جیسے پیار محبت، کھیلنا کودنا اور کام کرنا۔ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس میں لو موڈ ہوتا ہے، یعنی آپ غم زدہ محسوس کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو آپ ماضی میں انجوائے کرتے تھے وہ آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کی بھوک کی حس تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یا تو آپ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو غیر اہم اور مجرم محسوس کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ یا بہت کم سونا بھی ڈپریشن کی علامات ہیں۔ عدم توجہی، یعنی کسی بھی کام کو دل سے نہ کرنا۔ بے چینی، ٹانگوں اور پاؤں کو ہلاتے رہنا، سست ہو جانا، اور سب سے خطرناک خودکشی کا سوچنا شامل ہیں۔ اگر ان علامات میں سے کوئی بھی 5 علامات آپ کو مسلسل 2 ہفتے تک رہتی ہیں تو آپ پھر کلینیکل ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ نہ صرف آپ کے بیہیویئر کی علامات ہیں بلکہ برین میں بھی چینجز ہوتی ہیں اس سے۔ جیسا کہ آپ کے دماغ کا آگے والا حصہ جو کہ ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے، اس کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہپوکیمپس کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہپوکیمپس دماغ کا وہ حصہ ہے جو کہ ہماری یادداشت کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ دماغ اپنے فنکشنز کو ہارمون کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، لیکن ڈپریشن میں ان ہارمونز کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ہارمون زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ کم، جس میں اہم سیروٹونین، ایپینیفرین اور ڈوپامین ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی میڈیکل سائنس ابھی تک ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ نہیں ڈھونڈ پائی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈپریشن آپ کے جینز اور انوائرمنٹ کے درمیان ایک کمپلیکس ری ایکشن سے وجود میں آتے ہیں۔ کیونکہ ڈپریشن کی علامات کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جیسا کہ تلی یا جگر کے بڑھ جانے میں آپ ان کو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے فیل کر سکتے ہیں، لیکن ڈپریشن کی علامات کو اس طرح محسوس نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو انٹینجیبل فیلنگز کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر صحت مند نظر آنے والا بندہ ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کا مریض ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن کی پہلی علامات کے ظاہر ہونے سے لے کر 10 سال تک کا ٹائم لگ جاتا ہے ایک ڈپریشن کے مریض کو ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے۔
لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ موجود ہے، بس آپ ڈاکٹر تک جتنا جلدی ممکن ہو پہنچیں۔ میڈیسن اور اپنی حالت کو ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا کافی حد تک ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ خطرناک مریضوں کو لو وولٹیج کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں، جو کہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ یہ طریقہ بھی بہت مؤثر ہے۔ یاد رکھیے کہ گھر میں کسی مریض کو جھٹکے نہ لگانا شروع کر دیں آپ۔ یہ جھٹکے ایک بہت ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں لگائے جاتے ہیں، اس لیے یہ جھٹکے لگوانے کے لیے ایک اچھے ہسپتال میں جائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اگر ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے موٹیویٹ کریں۔ اگر کوئی ڈپریشن کا مریض شرم یا اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ ڈپریشن بھی شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح کی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ اب اپنے آپ کو آپ ڈپریشن کا مریض محسوس نہیں کرنے لگ جانا۔ جو آپ کو کبھی کبھار ڈپریشن محسوس ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی ڈپریشن کی بیماری نہ سمجھنا، اور ایک اچھے معاشرے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔